السلام علیکم اینڈ عید مبارک۔ یہ عید مبارک 3 دن چلتی رہے گی، عید ٹرو مرو، سب عید مبارک ہم کرتے رہیں گے، خوشیاں بانٹتے رہیں گے، خوشیاں کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ سب جی خوشیاں منا رہے ہیں عید کی سوائے شیطان کے، ٹھیک ہے، اور سارے سیاستدان عیدیں مل رہے ہیں سوائے عمران کے۔ ہاں، یہ کافی ردیف ملایا ہے، آپ اس کو برا نہ سمجھیں، اچھے لفظوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی ایک سیاستدان جیل میں ہے نا، باقی تو سارے اندر باہر ہی پھر رہے ہیں نا، ایک وہی اندر ہے جیل میں، باقی تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں، عیدیں مل رہے ہیں، اس کا دکھایا جا رہا ہے جی فلانا وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، عید پڑھ رہے ہیں، عید ملا رہے ہیں سارا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ نے نا بڑی گریٹ خاتون ہے، آپ یقین کریں، آپ ذرا تعصب کی اینک اتار دیں نا، تو جس طریقے سے مریم آج بھی اسپیشل بچوں کو ملنے گئیں، ان میں گھل مل گئیں، اور پھر بزرگ خواتین کے ساتھ وہاں دارالامان میں اور ان اداروں میں وہ گھل مل گئیں، ان کو حج پہ بھیجنے کی انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو حج پہ بھیجوں گی، بچوں کو گود میں اٹھا لیتی ہیں، تو مجھے نا لیڈی ڈیانا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ لیڈی ڈیانا کا میں نے کیس جو ہے وہ ادھر عدالت میں کیا تھا جب وہ پاکستان آئی تھی نا، تو لیڈی ڈیانا کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑی ٹینڈر ہارٹڈ خاتون تھی، یعنی کہ نرم دل، وہ کینسر کے پیشنٹ کو ادھر عام گلی میں کھیلتے ہوئے، کوڑا کرکٹ میں کھیلتے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا لیتی تھی۔ تو مریم نواز میں بھی یہ قدرتی بات ہے، وہ اٹھا نہیں لیتی، بچوں کو پپیاں کر رہی ہوتی ہے اور غریبوں کے گھروں میں جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جس کی آپ سب کو تعریف کریں۔ تو مجھے نا مریم نواز جب ایسے کام کرتی ہے تو مجھے لیڈی ڈیانا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ لیڈی ڈیانا کی وجہ سے میں نے حج کیا، لیڈی ڈیانا کی وجہ سے میں نے امریکہ کا میرا پہلا ویزا لگا، اور لیڈی ڈیانا کے بارے میں نے اس لیے بڑا پڑھا ہے، کیونکہ ان کے کیس میں کرتا رہا ہوں تو پھر بندہ تھوڑا ریلیونٹ ہو جاتا ہے نا، یہ والی بات ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ بھی آج دیکھیں، آج عید کا دن ہے تو وہ آج بھی گھر نہیں بیٹھیں، اور وہ لوگوں کو مل رہی ہیں، اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، گھر سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھے لوگوں کے لیے کام کرنے کا جو جذبہ ہے نا، اس حوالے سے بڑی خدمات وہ سر انجام دیں گی۔ تو انہوں نے جی آج قیدیوں کے لیے کھانا بھجوایا ہے، تحفے بھجوائے ہیں، ان کو کہا ہے قیدیوں کو کہ جناب وہ 2 دن اپنے رشتہ داروں سے ملیں، ان قیدیوں اور فون کریں بچوں کو، یہ وہ، ان قیدیوں میں عمران بھی ہے جو کہتا تھا میں ان کے پنکھے اتار لوں گا، یاد ہے نا؟ یہ ظرف ہوتا ہے، ظرف، اور یہ انسان کے گھٹیا پن کی نشانی ہوتی ہے کہ میں قیدی کا پنکھا بھی اتار لوں گا۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اور ادھر جناب مریم نواز صاحبہ نے کبھی یہ مدعا، ہم بھی اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیوں عمران کو روز وکیل ملتے ہیں، سیاست تو کم از کم نہ کریں، لیکن وہ مریم نواز صاحبہ چونکہ یہ ان انتقام پہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو بھی نہیں کرتی، حالانکہ پنڈی جیل جو ہے وہ پنجاب میں آتی ہے، اور اگر مریم نواز صاحبہ چاہیں تو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پورا انتقام لے سکتی ہیں، جیسے عمران خان نے اس کے باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے، والد کے سامنے گرفتاری کی، سارا کچھ کیا نا، تو لیکن یہ والا وہ انتقامی سیاست نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ غصے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان ناجائز طور پہ اب سیاستدانوں کو پوری پارٹی جیل سے چلا رہا ہے، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا، کوئی اس کے حقوق تو نہیں ہے نا بطور قیدی والے، وہ تو بیسک رائٹس اس کو ملے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب صدر زرداری نے مبارکباد دی ہے ان کو، شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو پوری دنیا سے پیغامات مل رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب آہستہ آہستہ کام کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے تھوڑا سٹیبل ہو جائے گا۔
ہمارے ملک کو نا سانس لینے کی ضرورت ہے. بندہ تھکا ہوا یہ وہ آتا ہے نا، وہ تھوڑا آدھا گھنٹہ ریسٹ کرتا ہے تو ریفریش ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کو بھی یہی ضرورت ہے، فتنے فسادوں کی نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم جناب دھما دھم مست کلندر کریں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ہوش کے ناخن لیں. اگر اس طریقے سے انہوں نے کیا تو یہ پھر جیلوں میں جائیں گے. جو باہر نکل آئے ہیں نا، اسد کیسر وغیرہ خاص طور پہ جو جارحانہ دے رہے ہیں، ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے. تمہارے باپ کی حکومت ہے کہ تم چلنے نہیں دو گے؟ یہ ایسے بیان دیتے ہو. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس فوجداری کیس آتے ہیں نا، کوئی بندہ نہ صرف یہ کہہ دے میں تینوں دیکھ لاں گا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیس بن سکتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ملک نہیں چلنے دیں گے. ان کے اوپر ایف آئی آریں کاٹیں، ایف آئی آریں کاٹیں، ان کو پکڑیں. یہ اندر جب جیل میں ہوتے ہیں یہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں جانے دیں، ہم سیاست نہیں کریں گے. باہر آ کے پھر وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اندر پوری سہولتیں ملی ہوئی ہیں نا، اندر پوری سہولتیں ملی ہوئی ہیں. تو موسم کے حساب سے کہہ رہے ہیں جی چاروں صوبوں میں بارش ہوگی، اور یہاں بھی کبھی بادل آ جاتے ہیں اور کبھی جناب وہ اسے دھوپ نکل آتی ہے. تو آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہی موسم ہوگا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں. اب یہ دھوپ نکل آئی ہے، دیکھیں پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس میں بادل آئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھے ہے نا. تو یہ صورت حال ہے. گرینری بہت زبردست ہوئی ہے، گرینری جو ہے نا تازہ تازہ بالکل، یہ بہت زبردست ہوئی ہے گرینری. اور آپ کو پرندوں کی آوازیں تو آ ہی رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب ان میں آہستہ آہستہ تھوڑا سا اضافہ بھی کریں گے نا پرندوں میں. عید کی یہ بھی خوشیاں دے رہے ہیں، آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. ویسے ایک بٹیرا ہے ادھر نا بڑا لڑاکا، میرا دل کرتا ہے کہ اے دا نام میں رکھ دیا نیازی بٹیرا. یہ جو بٹیرا ہے نا یہ بڑا لڑاکا ہے، یہ اس کا نام رکھنا دے نیازی بٹیرا. اور یہ بڑا ایک سکون سے بیٹھا ہے کبوتر، تو اس کا نام میرے خیال نواز شریف رکھ دیں. وہ جو کبوتر نواز شریف کے اوپر بیٹھا تھا، یہ وہ والا کبوتر. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں. آج ہم نے ہنسی خوشی کی باتیں کرنی ہیں، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اپنے دکھائیں جو آپ نے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے ہیں، تاکہ عید کی وہ خوشیاں آپ کے ساتھ ہم منائیں. اور میں نے آپ کو دکھا دیے تھے کہ جو میں نے پہنے ہوئے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ والے آپ بھی دکھائیں، آپ بھی دکھائیں.